دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جھاڑیاں ہلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ پولیس والے اب جھاڑیوں میں گھس رہے تھے۔ پکڑے جانے کے خوف کی شدت سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ تاریکی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا لگا۔ اس نے سرکنڈے کی ایک شاخ توڑ لی۔ سرکنڈے کی پتلی سی شاخ کسی نلکی کی طرح اندر سے کھوکھلی تھی۔ وہ سرکنڈے کی اس شاخ کا ایک سرا منہ میں دبا کر بڑی آہستگی سے پانی میں تیر گیا۔ شاخ کا دوسرا سرا پانی سے باہر تھا۔ وہ پانی میں بیٹھا اس شاخ نما نلکی کے ذریعے سانس لیتا رہا۔ پولیس والے تقریباً 5 منٹ تک جھاڑیوں میں گھومتے رہے، پھر واپس چلے گئے۔ یہاں بھی کوئی نہیں ہے سر، اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ ممکن ہے اسے لگنے والی گولیوں کے زخم زیادہ گہرے نہ ہوں، یا اسے کوئی گولی ہی نہ لگی ہو اور وہ بھی دریا میں تیرتا ہوا دور نکل گیا ہو۔ میں نے خود اس کی چیخ کی آواز سنی تھی۔ خیر، بسنت سنگھ، تم یہی رکو اور لکشمی نارائن تم پولیس اسٹیشن جا کر اطلاع کر دو کہ انسپکٹر شکلا کا کہنا ہے کہ دریا کے کنارے اوپر سے نیچے تک دور تک ناکہ بندی کر دی جائے۔ دریا کی طرف سے آنے والے ہر شخص کو روک کر سختی سے باز پرس کی جائے۔ یس سر، یہ غالباً لکشمی نارائن کی آواز تھی۔ طارق نے بڑی آہستگی سے سر پانی سے نکالا، سرکنڈے کی نلکی منہ سے نکال کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پولیس والے قلعے کی فصیل کے شگاف میں چلے گئے تھے۔ شگاف کی دوسری طرف مراد علی کی لاش پڑی تھی۔ طارق سوچ رہا تھا کہ اگر اسے شناخت کر لیا گیا یا اس کے لباس میں سے کوئی ایسی چیز مل گئی جس کے ذریعے دوسروں کا سراغ مل سکے تو وہ بچ نہیں سکیں گے۔ طارق کے لیے رات بھر یہاں بیٹھا رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ پولیس پارٹی مدد کے لیے بھیج دی جائے اور روشنی وغیرہ کے انتظام کے ساتھ یا کشتی کے ذریعے وسیع پیمانے پر تلاش شروع کر دی جائے۔ ایسی صورت میں وہ چوہے کی طرح پکڑ لیا جائے گا۔ اس نے تاریکی میں چاروں طرف دیکھا اور پھر پانی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ کم از کم ایک پولیس والا کنارے پر موجود ہے۔ پانی کی ہلکی سی آواز بھی اسے متوجہ کر سکتی تھی، اس لیے وہ بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ دریا کے کنارے پر جھاڑیوں اور درختوں کی لمبی لمبی شاخیں پانی میں جھکی ہوئی تھی۔ وہ ان کی آڑ میں آہستہ آہستہ پانی میں رینگتا رہا۔ تقریباً 10 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ پانی میں جھکی ہوئی شاخوں کے جھنڈ سے جیسے ہی دوسری طرف پہنچا، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہاں وہ کشتی موجود تھی جس پر وہ لوگ یہاں تک آئے تھے۔ اسے کشتی دیکھ کر حیرت بھی ہوئی تھی۔ شاہ رخ اور اس کے ساتھی کس طرح فرار ہوئے تھے، یہ خیال اس کے ذہن میں بار بار ابھر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا اور بڑی احتیاط سے درخت کی شاخ سے بنی ہوئی کشتی کی رسی کھولنے لگا۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر چپو نہیں چلا سکتا تھا، کیونکہ چپو کی آواز پولیس والوں کو فوراً ہی اس طرف متوجہ کر دیتی۔ وہ کشتی کو بہت آہستہ آہستہ پانی میں دھکیلنے لگا۔ اس نے دریا میں کھلی جگہ کی طرف آنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ درختوں اور جھاڑیوں کے سائے میں آگے بڑھتا رہا۔ کشتی اگرچہ زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن خاصی وزنی تھی۔ کندھے کے زخم کی وجہ سے بھی اسے خاصی تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ تکلیف اذیت ناک موت کے مقابلے میں قابل برداشت تھی۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کشتی میں سوار ہو گیا اور آہستہ آہستہ اسے کھیننے لگا۔ ٹانگ اور کندھے کے زخم سے خاصا خون بہہ چکا تھا۔ اب وہ شدید کمزوری سی محسوس کرنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھنے میں ہی زندگی تھی۔ وہ اس مقصد کے لیے بے پناہ قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ طارق جانتا تھا اگر وہ اس طرح دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا تو راج گھاٹ پہنچ جائے گا، لیکن راج گھاٹ وہاں سے بہت دور تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ زخموں کی وجہ سے اس کے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اور پھر اگر پولیس نے ناکہ بندی کر دی تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ تقریباً 400 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کشتی کو کنارے پر لے آیا۔ یہاں بھی جھاڑیوں اور درختوں کی بہتات تھی۔ وہ کشتی سے اتر کر درختوں میں گھس گیا، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ لڑکھڑانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا رہی تھی۔ وہ بار بار سر کو جھٹکتا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ کسی نہ کسی طرح درختوں سے نکل کر وہ سڑک پر آ گیا۔ یہ رنگ روڈ تھا جو کوٹلہ فیروز شاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس سڑک پر چلنے لگا۔ آگے ہر طرف روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ شہر کی روشنیاں تھیں۔ وہ سڑک پر چل رہا تھا۔ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں رہا تھا کہ اسے زخمی حالت میں دیکھ کر کوئی شبے میں پڑ سکتا ہے یا پولیس کی گشتی پارٹی کی نظر میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ ہر خیال سے آری سڑک پر چلتا رہا۔
اب اس کے لیے سڑک پر قدم جما کر چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس طرح لڑکھڑا رہا تھا جیسے شراب کی کئی بوتلیں چڑھا رکھی ہوں۔ ٹانگ اور کندھے کا زخم اب بہت زیادہ تکلیف دینے لگا تھا۔ سردی کی وجہ سے تکلیف کا احساس دو چند ہو گیا تھا۔ کمزوری بڑھ رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر لڑکھڑایا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور کٹے ہوئے درخت کی طرح لہراتا ہوا سڑک پر گر گیا۔ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی گہری ہوتی چلی گئی۔ ذہن پر مکمل طور پر تاریکی چھانے سے پہلے آخری مرتبہ اسے یوں لگا تھا جیسے کہیں دور سے کوئی گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اسے تھپکیاں سی دینے لگی اور اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک نرم بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے حرکت کرنا چاہی تو منہ سے بے اختیار کراہ نکل گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کے جسم پر قمیض نہیں تھی اور نہ ہی وہ پتلون پہنے ہوئے تھا۔ اوپر کا جسم برہنہ تھا، کندھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جسم کے نچلے حصے پر چیک دار کپڑے کی لنگی تھی اور بائیں ران پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تکلیف کی شدت کم کرنے کے لیے اس نے دانت بیچ لیے اور بے حس و حرکت پڑا رہا۔ چند منٹ بعد جب تکلیف کا احساس کم ہوا تو وہ لیٹے ہی لیٹے گردن گھما کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک مختصر سا کمرہ تھا۔ چھت سے لٹکا ہوا غالباً 60 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ ایک کھونٹی پر چند زنانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ ایک سفید جوڑا بھی الگ ٹنگا ہوا تھا۔ دیوار کے قریب ایک بہت ہی پرانی سی ڈریسنگ ٹیبل پڑی تھی جس کا آدھا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سستا سا میک اپ کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ٹیبل کے سامنے لکڑی کا ایک پرانا سا سٹول بھی رکھا ہوا تھا۔ دوسری دیوار پر ایک کیلنڈر لٹکا ہوا تھا جس پر ایک خوبصورت بچے کی تصویر تھی۔ طارق جس چارپائی پر لیٹا ہوا تھا وہ بھی جلنگا سی تھی۔ اس پر بچھا ہوا بستر بھی میلا تھا۔ اس کمرے کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ خوشحالی اس کے مکینوں کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی، اور کھونٹی پر ٹنگے ہوئے زنانہ ملبوسات یہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ کمرہ کسی عورت کے استعمال میں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر تاریکی تھی۔ یک طارق کو ناگوار بو کا احساس ہوا۔ یہ غالباً گوبر وغیرہ کی بو تھی جو کھلے ہوئے دروازے سے ہوا کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اسے یہاں کون لایا تھا۔ اسے سب کچھ یاد تھا۔ وہ سڑک پر دوڑتے ہوئے گر پڑا تھا اور غالباً بے ہوش ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کون سی جگہ تھی؟ کیا وہ پولیس کی حراست میں ہے؟ اپنے اس خیال پر اسے ہنسی آ گئی۔ پولیس اسے اس طرح آرام سے کسی رہائشی کمرے میں نہیں رکھے گی۔ وہ ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی نظریں فرش پر جم گئی۔ چارپائی کے قریب ہی فرش پر ایک دری بچھی ہوئی تھی جس پر ایک تکیا بھی رکھا ہوا تھا۔ اسے چارپائی پر پیروں کے قریب ایک کمبل بھی نظر آیا۔ یہ کمبل غالباً اس کے اوپر ڈالا گیا تھا، لیکن نیند میں اس نے پیر مار کر ہٹا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ایک خوشگوار جھونکے کی طرح ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی رنگت سانولی تھی لیکن چہرے کے نقوش ٹھیکے تھے۔ موٹی موٹی سیاہ آنکھوں کو بلا شبہ غزال کی آنکھوں سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ آنکھ میں سرخی کے ڈورے تیر رہے تھے۔ تم ہوش میں آ گئے؟ لڑکی نے اندر داخل ہو کر دروازہ بیٹ دیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ آرام سے لیٹے رہو۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر اسے آرام سے لٹا کر کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں کون لایا تھا؟ طارق نے پوچھا۔ اس کی نظریں لڑکی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تمہیں بابا یہاں لے کر آیا تھا۔ اسے تم زخمی حالت میں سڑک پر پڑے ہوئے ملے تھے۔ لڑکی نے جواب دیا۔ تمہارا بابا کون ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ طارق نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ لڑکی مسلمان تھی۔ اگر ہندو ہوتی تو وہ باپ کو بابا کی بجائے پتا کہتی، لیکن یہ ضروری بھی نہیں تھا۔ یہ تو محض اس کا اندازہ تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ وہ کس طرح زخمی ہوا ہے اور یہ کہ پولیس اس کی تلاش میں ہے؟ میرا بابا تانگا چلاتا ہے۔ وہ گھر واپس آ رہا تھا کہ تم اسے سڑک پر بے ہوش پڑے ہوئے ملے۔ پہلے تو بابا یہ سمجھا کہ تم شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر گر پڑے ہو، لیکن جب اس نے تانگے سے اتر کر تمہیں اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ تم زخمی ہو۔ وہ تمہیں تانگے میں ڈال کر گھر لے آیا۔ لیکن یہ مرہم پٹی؟ طارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کی ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں سرکاری ہسپتال میں نرس ہوں۔ او، طارق کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور کیا تمہارا بابا اس وقت گھر پر نہیں ہے؟ بابا دوسرے کمرے میں سو رہا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ جب تمہیں یہاں لایا گیا تو تم بے ہوش تھے۔ تمہاری ڈریسنگ کرنے کے بعد میں یہیں دری بچھا کر لیٹ گئی تھی۔ تمہاری ہمدردی کا بہت شکریہ، لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں اور کس طرح زخمی ہوا تھا۔ طارق بولا۔ میرے لیے تم صرف ایک زخمی ہو جس کی دیکھ بھال کرنا میں نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ میرے خیال میں انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور اس مذہب کے ناطے ہم نے تمہیں اپنا دی ہے۔ پناہ؟ طارق چونک گیا۔ ہاں، لڑکی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔
تمہیں یہ گولیاں تمہارے کسی ذاتی دشمن نے ماری ہوں گی یا پولیس نے. تم شاید قانون کو مطلوب ہو لیکن اور اس کے باوجود تم لوگوں نے مجھے پناہ دی. اگر قانون کے محافظوں کو میری یہاں موجودگی کا پتہ چل گیا تو میرے ساتھ تم لوگ بھی. میں جانتی ہوں. لڑکی نے اس کی بات کاٹ دی. بابا نے جب تمہیں زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں سڑک سے اٹھایا تو اس نے پہلے یہی سوچا تھا کہ تمہیں کسی اسپتال لے جائے. پھر اس خیال سے اس نے تمہارے لباس کی تلاشی لی کہ اگر تمہارے گھر کا اتا پتہ مل جائے تو تمہارے گھر والوں کو بھی تمہارے بارے میں اطلاع دے دیں. لیکن جب تمہاری جیب سے رقم کے علاوہ پاکٹ سائز کی آیت الکرسی بھی نکلی تو بابا کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تم مسلمان ہو. اس لیے بابا تمہیں ہسپتال کی بجائے گھر لے آئے. شکل سے تم غنڈے، بدماش یا جرائم پیشہ نہیں لگتے. نہ جانے بابا کے دل میں یہ بات کیسے آئی کہ تم پولیس کے ہاتھوں زخمی ہوئے ہو. بابا ان پڑھ ضرور ہے لیکن حالات کو اچھی طرح سمجھتا ہے. 2-3 روز پہلے صفدر جنگ ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا کا ایک کارگو جہاز مار گرایا گیا تھا. پولیس کو صفدر جنگ کے مقبرے کی چھت سے ایک راکٹ لانچر بھی ملا تھا. پولیس بڑی سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہی ہے. اور پھر آج ہی رات جمنا کی طرف سے زبردست دھماکے سنائی دیے تھے. بابا نے تمہیں جمنا کے قریب ہی سڑک پر بے ہوش پڑے دیکھا تھا. اس کا اندازہ تھا کہ تم ان مسلمان سرفروشوں میں سے ہو جنہوں نے یہاں متعصب ہندوؤں کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے. اس لیے بابا تمہیں کسی ہسپتال پہنچانے کی بجائے گھر لے آیا. ممکن ہے بابا کا اور میرا اندازہ غلط ہو. نہیں، طارق نے اس کی بات کاٹ دی. تمہارا اندازہ درست ہے لیکن اس کے باوجود تم لوگوں نے مجھے پناہ دی. انسانیت کے علاوہ ہمارے درمیان مذہب کا رشتہ بھی ہے. لڑکی نے کہا. تمہاری جیب میں سے آیت الکرسی کو دیکھ کر ہی بابا نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تم جانتے ہو کہ ہندوستان کے مسلمان کس قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا ہے. متعصب ہندو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. بعض اوقات بچوں کے جھگڑے نسلی فسادات کے باعث بن جاتے ہیں. مسلمانوں کی املاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے. گھروں میں گھس کر انہیں قتل کیا جاتا ہے. مسلم لڑکیوں اور عورتوں کو سرے عام بے آبرو کیا جاتا ہے. لیکن یہاں کا قانون بھی مظلوموں کی مدد کرنے سے آنکھ چراتا ہے. ہندو گنڈوں اور بلوائیوں کو قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. 2 سال پہلے ایسے ہی ہنگامے میں میرے منگیتر کو چرا گھونپ کر زخمی کر دیا گیا تھا. جب وہ درخواست کے لیے پولیس کے پاس پہنچا تو پولیس والوں نے اس کی بات سننے کی بجائے الٹا اسی کو مار کر ختم کر دیا اور اس کی لاش سڑک پر پھینک دی. مجھے یہ سن کر افسوس ہوا. طارق نے کہا. تمہارا بابا کیا کرتا ہے؟ وہ تانگا چلاتا ہے. میں نے میٹرک کے بعد نرسنگ میں داخلہ لے لیا تھا اور 3 سال سے ایک سرکاری ہسپتال میں کام کر رہی ہوں. میں نے بے شمار زخمیوں کی تیمارداری کی ہے. ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے. لیکن آج تمہاری تیمارداری کر کے مجھے جو روحانی خوشی ملی ہے اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے. ویسے تم خوش قسمت ہو. دونوں گولیاں گوشت چیرتی ہوئی گزر گئی تھی. کسی ہڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. البتہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے. 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی. میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا. میرا نام سکینہ ہے. لڑکی نے جواب دیا. اور بابا کا نام سلمان ہے. بس اب جاگنے والا ہوگا. وہ 6:30 بجے تانگا لے کر چلا جاتا ہے. اس وقت کیا بجا ہے؟ طارق نے پوچھا. فجر کی اذان ہو رہی ہے. میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں. تم اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں. آرام سے لیٹے رہو. سکینہ کہتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. باہر صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا. طارق بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ سکینہ کباب اس کے لیے رحمت کا فرشتہ ہی ثابت ہوا تھا. اگر وہ اسے سڑک پر سے اٹھا کر نہ لاتا تو یقیناً اب تک پولیس کے ہاتھ لگ چکا ہوتا. دور کسی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی. طارق خاموش لیٹا یہ آواز سنتا رہا. چند منٹ بعد سکینہ چائے لے کر آ گئی. طارق کو ہاتھ دے کر اٹھایا, پھر ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور ایک خود لے کر سٹول پر بیٹھ گئی. طارق چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا. سکینہ کی عمر 18-19 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی. رنگت سانولی ہونے کے باوجود اس میں بے پناہ کشش تھی. سکینہ بھی کنکھیوں سے بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی. یہ تو تم نے ابھی تک بتایا ہی نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ طارق نے پوچھا. کوٹلہ فیروز شاہ میں واقع یہ جگہ احاطہ ہری چند کہلاتی ہے. اس احاطے میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں رہتا. سکینہ نے جواب دیا. اسی لمحے ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا. اس کی عمر 50 کے لگ بھگ رہی ہوگی. وہ دبلا پتلا لمبے قد کا آدمی تھا. چھوٹی نوکدار داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگ رہی تھی. سر پر کالے رنگ کی ٹوپی تھی. کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے مسکرا کر طارق کی طرف دیکھا. ٹھیک ہوں, طارق نے جواب دیا. میں آپ لوگوں کا شکریہ میرا نہیں سکینہ کا ادا کرو جس نے تمہارے زخموں پر مرہم رکھا. سلمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا. ویسے تعریف کے لائق تو وہی پاک ذات ہے جس نے تمہیں نئی زندگی دی. ہم تو وسیلہ بن گئے تھے. بابا تم نماز پڑھ لو, میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں. سکینہ نے کہا. ہاں بیٹی, میں پہلے نماز پڑھ لوں, وقت نکلا جا رہا ہے. اس کے بعد تمہارے مریض کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گے. سلمان کمرے سے نکل گیا.
سکینہ بھی کمرے سے جا چکی تھی۔ طارق بستر پر لیٹا صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سلمان اسے اٹھا کر اپنے گھر لایا تھا اور اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ وہ شاہ رخ اور دوسرے ساتھیوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ لوگ کہاں تھے؟ بچ کر اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے تھے یا پولیس کے ہاتھ لگ گئے تھے؟ ان کے بارے میں معلوم کرنے کا اس کے پاس فی الحال اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں مراد علی کا خیال ابھرا۔ مراد علی کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ اچانک طارق کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ اس رات صفدر جنگ ایئرپورٹ پر طیارے کو تباہ کرنے کے بعد وہ دل شیر کے ساتھ پوائنٹ 1 پر گیا تھا۔ یہ مکان کوٹلہ فیروز شاہی میں واقع تھا۔ اس مکان میں ہنا سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن طارق کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ مکان احاطہ ہری چند سے کتنے فاصلے پر اور کس جگہ ہوگا۔ اس رات وہ مکان کی طرف جانے والے راستوں کی کوئی نشانی بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مکان یہاں سے بالکل قریب ہو، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صبح بابا سلمان تو تانگا لے کر چلا گیا، لیکن سکینہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں گئی۔ وہ نرس تھی اور اس کے خیال میں مریض کے پاس اس کا رہنا بہت ضروری تھا۔ 10 بجے کے قریب وہ کچھ دیر کے لیے بازار چلی گئی۔ اسے طارق کے لیے کچھ ادویات اور انجیکشن کی ضرورت تھی تاکہ اس کے زخم نہ صرف جلد سے جلد خشک ہو سکیں بلکہ اس کی کمزوری بھی دور ہو جائے۔ بازار سے واپسی پر وہ اخبار بھی لے آئی تھی۔ اخبار کی شہ سرخی رات ہونے والے دھماکوں سے متعلق تھی۔ سامنے کا پورا صفحہ اور آخری صفحہ ان دھماکوں ہی کی خبروں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اندر کا پورا صفحہ تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق گزشتہ رات نامعلوم تخریب کاروں نے پرانے قلعے کی فصیل سے جمنا کے اس پر واقع فوجی کیمپ پر راکٹوں کی بارش کر دی، جس سے 27 فوجی ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک اسرائیلی فوجی آفیسر بھی شامل ہے، جو اسرائیلی حکومت سے ایک معاہدے کے تحت بھارتی فوجیوں کے اس ٹریننگ کیمپ میں موجود تھا۔ اخبار نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسرائیل اور بھارتی حکومت کے درمیان وہ معاہدہ کس قسم کا تھا اور اسرائیل سے آنے والے فوجی ماہرین کی تعداد کیا تھی۔